ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فریحہ نے ہمیشہ سے یہ سنا تھا کہ یتیم بچے اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، مگر زندگی نے اسے یہ بات کتابوں کی پرانی کہانی سے کہیں آگے لے جا کر دکھائی۔ اس کے لیے دنیا کا سب سے سخت گھر چچی کا گھر تھا، جہاں ہر لمحہ صرف کام، ڈانٹ اور محرومیوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ صبح سے شام تک وہی چولہے کی گرمی، وہی برتنوں کی کھنک، وہی صحن میں پھیلے کپڑے اور دھول بھری جھاڑو۔ مگر سب سے زیادہ کڑوا یہ تھا کہ انہی کاموں کے بیچ زیبا ایک شہزادی کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ زیبا فریحہ سے عمر میں بڑی تھی، مگر کام سے ہمیشہ معصوم بن کر بچ نکلتی۔ زیبا ذرا یہ کپڑے طے کر دو، فریحہ نے نرمی سے کہا۔ زیبا صوفے پر لیٹی ہوئی نیل پالش لگاتے ہوئے ناک سے کوڑ کر بولی، مجھے نہیں کرنا یہ سب، امی ہے نا، ان کو بولو اپنی نوکرانی سے کروائیں۔ چچی نے پاؤں اوپر رکھے، پنکھا اپنی طرف گھماتے ہوئے تند لہجے میں کہا، نوکرانی ہی تو ہے، جس کا ماں باپ نہ ہو وہ دوسروں کے کام ہی آتی ہے۔ یہ جملہ فریحہ کے دل میں تیر کی طرح چبھ گیا، مگر اس نے سر جھکا لیا اور خاموش رہی۔ زیبا کے لیے ہر رشتہ ایک امتحان کی طرح آتا، اور فریحہ کی خوبصورتی جیسے بددعا کی طرح اس کے راستے میں پڑ جاتی۔ ایک دن پھر ایک خاندان زیبا کو دیکھنے آیا۔ فریحہ پانی کا ٹرے لے کر آئی تو لڑکی کی ماں کی نظریں سیدھی اسی پر جم گئی۔ یہ کون ہے؟ چچی کا چہرہ فوراً سیاہ ہو گیا۔ وہ دور کی رشتہ داری ہے، بس کام کاج کرتی ہے۔ مگر لڑکے کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، ہمیں بڑی لڑکی نہیں چاہیے، اگر یہ لڑکی راضی ہو تو ہم اس کا رشتہ لیں گے۔ چچی کے ہاتھ سے کپ چٹاخ سے گر گیا، اور اس رات چچی نے فریحہ کو اتنا رلایا کہ وہ دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر ہچکیاں لیتی رہی۔ چچی کے دل میں نفرت کا انگارہ اتنا بھڑک اٹھا کہ ایک دن زیبا سے مشورہ کرتے ہوئے بولی، ایک ہی راستہ ہے اس منحوس سے جان چھڑانے کا۔ زیبا لاپرواہی سے لڈو کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، کون سا راستہ؟ چچی دانت پیستے ہوئے بولی، ہم اسے وہاں بھیج دیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ زیبا چونک کر پوچھنے لگی، کہاں؟ چچی نے سرد لہجے میں کہا، ارمغان شاہ کے پاس۔ ارمغان شاہ، گاؤں میں خوف کا نام، ایک ایسا آدمی جس کے سامنے سب چھوٹے تھے، جو اپنی مرضی کے خلاف کسی کی سانس برداشت نہیں کرتا تھا۔ دولت مند، جوان اور وحشی مزاج جاگیردار۔ زیبا نے حیرانی سے کہا، وہ تو بہت بڑا ہے اور اس کے قصے مشہور ہیں۔ چچی نے تھکی ہوئی سانس لیتے کہا، اسی لیے تو وہ اسے زندہ نہیں رہنے دے گا اور ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اگلے ہی دن چچی نے فریحہ کی تصویریں ارمغان شاہ کے گھر بھیج دی۔ ارمغان نے تصویر دیکھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ شادی کر رہا ہوں، بس اسی لڑکی سے، فیصلہ ہو گیا۔ شادی کی تیاری دھڑا دھڑ مکمل ہوئی۔ فریحہ سے نہ پوچھا گیا، نہ اس کے دل کی حالت جاننے کی کوشش کی گئی۔ دلہن بنی وہ ساری رات چھپ چھپ کر روتی رہی، اور جب اسے رخصت کر کے ارمغان شاہ کی سبز مگر خوفناک حویلی لایا گیا تو چچی کے چہرے پر سکون تھا، جیسے بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فریحہ نے چچی کا ہاتھ تھام لیا۔ چچی پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چچی نے ہاتھ جھٹک دیا، ڈرامے مت کر۔ فریحہ کی سانس لرز گئی۔ چچی وہ بہت ظالم آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ عورتوں کو۔ چچی نے کڑک کر کہا، تو اب تیرا شوہر ہے، چاہے ظلم ہو یا نرم، جو بھی کرے تیرا مسئلہ۔ میں اکیلی سو نہیں سکتی، پلیز یہیں رہ جائیں۔ فریحہ رو پڑی، مگر چچی نے غصے سے دوپٹہ کھینچ لیا اور باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ فریحہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر گھٹنوں کے بل بیڈ کے نیچے رینگ کر چھپ گئی۔ دروازہ زور سے کھلا اور ارمغان شاہ اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، کالی قمیض کے بٹن کھلے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سرخ۔ اس کے وجود سے خوف ٹپک رہا تھا۔ وہ دھاڑا، کہاں ہو تم؟ فریحہ ہمت کر کے بولی، میں یہاں ہوں۔ ارمغان جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ بیڈ کے نیچے؟ وہ کانپتی ہوئی باہر نکلی۔ میری انگوٹھی گر گئی تھی۔
اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور قدم ڈگمگا رہے تھے۔ ارمغان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک نظر جس میں طاقت، وحشت اور حکم کی چھاپ تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کی تصویر اسے دکھائی گئی تھی۔ سامنے کھڑا ارمغان اصل میں کہیں زیادہ خطرناک اور مضبوط لگ رہا تھا۔ فریحہ پہلی بار سمجھ گئی کہ اس کی زندگی کسی دلدل میں پھینک دی گئی ہے۔ ارمغان کی سرد اور گہری آنکھیں فریحہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کی روح تک جھانک رہا ہو۔ فریحہ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، دل دھڑک رہا تھا جیسے قید میں کوئی پرندہ پھڑپھڑا رہا ہو۔ ارمغان نے بھویں اٹکا کر آہستہ سے پوچھا، ڈر رہی ہو؟ فریحہ کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ نہیں۔ ارمغان ایک قدم آگے بڑھا، فریحہ ایک قدم پیچھے ہوئی اور دیوار سے جا لگی۔ ارمغان رکا اور اسے گھورتا رہا۔ جھوٹ بولتی ہو؟ فریحہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ نظریں جھکانے ہی والی تھی کہ ارمغان نے اچانک سوال کیا، تمہیں ڈر کس بات سے لگ رہا ہے؟ مجھ سے یا اس بات سے کہ اب تم کہیں واپس نہیں جا سکتی؟ فریحہ کے لب خشک ہو گئے۔ یہ سچ تھا جس نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ فریحہ کی آواز لرز رہی تھی، میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، بس سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ ارمغان کی آنکھوں میں سردی تھی مگر وہ خاموش نہیں رہا۔ سب کچھ جلدی ہوا یا تمہیں بھاگنے کا وقت نہیں ملا؟ فریحہ کی سانس رک گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے سامنے کوئی بھی جھوٹ نہیں چل سکتا، جیسے وہ اس کے دل کے ہر راز کو دیکھ سکتا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں یہاں نہیں ہوں، ڈر لگتا ہے بس اسی لیے۔ ارمغان نے کٹا کر کہا، اس گھر میں ڈر کی اجازت کسی کو نہیں، نہ نوکروں کو، نہ مہمانوں کو، اور نہ بیوی کو۔ بیوی؟ اس لفظ نے فریحہ کے دل میں ایک تیر کی طرح گہرا زخم کر دیا۔ چچی کی بے رحمی، جلد بازی اور اسے ارمغان کے حوالے کرنے کا سب کچھ اچانک اس کے ذہن میں آ گیا۔ وہ لمحہ جس میں اس نے حقیقت محسوس کی کہ اب وہ اس شخص کی زندگی، اس کے مزاج، اس کے غصے، ہر چیز کا حصہ بن چکی ہے، چاہے اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ ارمغان اچانک رخ موڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ باہر اندھیری رات تھی مگر حویلی کے اطراف کی پیلی روشنی کمرے میں عجیب سا سایہ ڈال رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، تمہاری چچی نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی۔ فریحہ چونک گئی۔ دل چاہا شاید اب وہ بتائے کہ اسے کیوں پسند کیا، یا کوئی ایسا لفظ کہے جو اسے سکون دے، مگر ارمغان نے کہا، اور تصویر بس تصویر تھی، حقیقت کچھ اور ہے۔ فریحہ کی سانسیں تھم گئی۔ کچھ اور؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا تصویر میں کچھ غلط تھا؟ ارمغان نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا، نظر تیز، سرد، چھری کی طرح کاٹتی ہوئی۔ تصویر میں تم ڈری ہوئی نہیں تھی۔ فریحہ نے گہرا سانس لیا، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ ڈر تو اب لگا ہے یہاں آ کر۔ ارمغان نے طنزیہ ہنسی نکالی۔ خیر، اس گھر میں لوگ آتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ فریحہ چونک گئی۔ اسے لگا شاید وہ اس پر چلائے گا، مگر یہ لفظ بیٹھو نہ نرمی میں تھا اور نہ سختی میں، بس ایک حکم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحے عجیب سی خاموشی میں گزرے، پھر ارمغان نے کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ فریحہ نے نظریں اٹھائیں۔ میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ ڈر چھپانے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ فریحہ نے سر ہلایا۔ جی، میں کوشش کروں گی۔ ارمغان نے فوراً بات کاٹی۔ کوشش نہیں، یہ میرا گھر ہے، یہاں حکم کی تعمیل ہوتی ہے، کوششیں نہیں۔ فریحہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ شخص صرف غصے والا نہیں تھا، یہ قدرتی طور پر حکم دینے والا انسان تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، ہر چیز رعب پیدا کر رہی تھی۔ ارمغان نے نشے جیسی گہری سانس لی، پھر ہلکا سا جھکا۔ اچھا بتاؤ، بیڈ کے نیچے کیوں چھپی تھی؟ فریحہ کے ہاتھ لرز گئے، آواز کانپ رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ کس سے؟ اس کے سوال نے فریحہ کو شدید مشکل میں ڈال دیا۔ سچ بتائے یا جھوٹ؟ آہستہ سے بولی۔ آپ سے۔ ارمغان نے غور سے دیکھا، پھر سیدھا ہو کر بولا، سمجھ آیا۔ فریحہ حیران تھی، نہ وہ چیخا، نہ ناراض ہوا، نہ طنز کیا، بلکہ گہرا عجیب سا جملہ کہا،
تم پہلی نہیں ہو جو مجھ سے ڈری ہو۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، فرق یہ ہے کہ باقی سب ڈر کے باوجود میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور تم بھاگ کر چھپ گئی۔ فریحہ نے نظر جھکا لی۔ ارمغان الماری کی طرف گیا اور ایک نرم شال اس کی طرف اچھالی۔ یہ اوڑھ لو، تم کانپ رہی ہو۔ فریحہ حیرت سے شال کو دیکھتی رہی۔ یہ نرمی کا انداز تھا یا لمحاتی فیصلہ، وہ سمجھ نہ پائی۔ ارمغان کرسی پر بیٹھا اور دھیمی مگر صاف آواز میں بولا، تمہیں شاید لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں۔ فریحہ نے دل ہی دل میں سوچا، ہاں، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ارمغان نے خود کہا، میں ظالم نہیں، بس برداشت کم ہے۔ فریحہ لرزتی ہوئی پوچھنے لگی، اور اگر کوئی غلطی سے کوئی بات آپ کو ناگوار لگ جائے تو؟ ارمغان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، تو اسے مجھے حد سے زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ فریحہ کی سانس بے ترتیب ہو گئی۔ پھر وہ دھیمی، ٹھنڈی مگر گہری آواز میں بولا، تمہاری چچی نے کہا تھا کہ تم بہادر ہو۔ فریحہ چونک گئی۔ میری چچی نے؟ ارمغان نے سر ہلایا۔ ہاں، اس نے کہا تم ذہین، بہادر اور سمجھدار ہو۔ فریحہ کا دل رک سا گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، چچی نے ایسا کہا؟ ارمغان نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور کہا، اور اس نے ایک اور بات کہی تھی کہ تم اس شادی پر خوش ہو۔ فریحہ کے ہاتھ سے شال تقریباً گر گئی، اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی۔ چچی نے جھوٹ بولا اس کی خوشی کے بارے میں؟ ارمغان نے قریب آ کر بولا، لیکن جو کچھ ابھی میں نے دیکھا ہے اس سے نہیں لگتا کہ تم خوش ہو۔ فریحہ کا گلا خشک ہو گیا، کچھ کہہ نہ پائی۔ ارمغان نے آخری جملہ دھیمی مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو بتاؤ فریحہ، تم اس گھر میں اپنی مرضی سے آئی ہو یا مجبور ہو کر؟ وہ سوال جس کا جواب فریحہ کی پوری زندگی بدل سکتا تھا، اب اس کے سامنے تھا، اور وہ جانتی تھی جواب دینے سے پہلے اسے خود کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ارمغان شاہ کبھی جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برقی کمکمے کی مدھم زرد روشنی میں فریحہ کا چہرہ خوف سے اور بھی گھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی، جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر اسے گرنے سے بچا رہی ہوں۔ ارمغان سامنے کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، چہرے پر سنجیدگی کی سخت طے چڑھی ہوئی۔ اس نے دوبارہ سوال دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک بار کہہ دینا کافی تھا، میں مجبور نہیں تھی۔ فریحہ کی آواز بمشکل نکلی، مگر جیسے ہی الفاظ اس کے منہ سے خارج ہوئے، اسے محسوس ہوا کہ وہ خود اپنے ہی بیان پر مکمل یقین نہیں رکھتی۔ ارمغان کی نظر میں کوئی رد و بدل نہ آیا، مگر اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ فریحہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا وہ جھوٹ پکڑ لے گا، اسے لگا وہ چیخ پڑے گا، شاید کوئی نیا طوفان سر اٹھائے گا۔ لیکن ارمغان نے بس اتنا کہا، تمہاری آنکھیں تمہاری بات جھٹلا دیتی ہیں۔ فریحہ نے جلدی سے نظر نیچے کی۔ وہ بار بار کپڑوں کے پلو کو مروڑنے لگی، اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کی ناکام کوشش میں۔ ارمغان نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، مگر اس کی نظروں کا روب ویسے ہی قائم رہا۔ مجھے تمہاری مجبوریاں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا۔ فریحہ حیرت سے سر اٹھائے بیٹھی سوچ رہی تھی، کوئی دلچسپی نہیں؟ پھر وہ اتنے سوال کیوں کر رہا ہے؟ ارمغان نے کہا، میرے گھر میں آنے کے بعد تمہاری پچھلی زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ سن کر فریحہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر خود کو سنبھالا۔ ارمغان نے گہرے لہجے میں مزید کہا، اور یاد رکھو، اگر یہاں رہنا ہے تو ایک اصول پر چلنا ہوگا۔ فریحہ نے سانس روک کے پوچھا، کون سا اصول؟ ارمغان نے تکیے سے ٹیک لگاتے نظریں اس کی طرف سیدھی کر دی۔ میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں میرے سامنے کبھی ڈر کے مارے کھڑا نہیں ہونا۔ فریحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے سامنے ڈری ہوئی نہ ہو؟ لیکن میں آپ کو جانتی بھی نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ارمغان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے عجیب سی چمک ابھری۔ جاننے کے لیے وقت ملے گا۔ فریحہ کے ہاتھ مزید لرز گئے۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ارمغان چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جس سے کسی نے اس کی سوچ کا دھارا کاٹ دیا ہو۔ ہاں، دروازہ آہستہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ ریحانہ، حویلی کی پرانی خادمہ، اپنی عاجزی میں نرم اور فریحہ کے لیے احترام، ارمغان کے لیے خوف لیے ہوئی۔
صاحب رات کا کھانا لگ گیا ہے، کیا آپ نیچے تشریف لائیں گے؟ ارمغان نے گھڑی دیکھی. کھانا وہیں چھوڑ دو، بعد میں دیکھ لیں گے. ریحانہ سر جھکا کر چلی گئی. دروازہ بند ہوا اور فریحہ نے ہمت کر کے پوچھا، آپ نے کھانا کیوں نہیں منگوایا؟ چند لمحے ارمغان خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، عادت نہیں ہے کہ کوئی میرے سامنے کھانا لے کر آئے. فریحہ نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، یہ آدمی اکیلا کیوں کھاتا ہے؟ اس کے اندر سختی کی جڑیں کہاں سے آئیں؟ ارمغان نے اچانک اپنے لہجے میں معمولی نرمی پیدا کی، اتنی کہ شاید کوئی اور محسوس بھی نہ کر پاتا. تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو. فریحہ نے پلکیں جھپکائیں، جواب دینے ہی والی تھی کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا. بیڈ پر جا کر بیٹھو. فریحہ الجھن میں آ گئی. میں ٹھیک ہوں، یہاں بھی بیٹھ سکتی ہوں. ارمغان نے سنجیدگی سے کہا. یہ حکم تھا. فریحہ نے چپ چاپ بیڈ پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا. ارمغان آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا، پہلے سے زیادہ روبدار مگر غصے کے بغیر. چند قدم دور رکا، جیسے ان کے درمیان ایک غیر مرئی لکیر کھینچی ہو. ڈرو نہیں. پہلی بار یہ جملہ اتنے نرم لہجے میں کہا گیا کہ فریحہ حیران رہ گئی، مگر دل کی دھڑکن کم نہ ہوئی. ارمغان نے رومال نکال کر فریحہ کی طرف بڑھایا. فریحہ نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کیے، سوچا شاید کوئی غلطی کر دی ہے. ارمغان رک گیا، آنکھیں تنگ کر کے پوچھا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ فریحہ خاموش رہی. اس کی خاموشی حقیقت تھی. ارمغان پیچھے ہٹا، کرسی پر بیٹھ گیا اور رومال میز پر رکھ دیا. پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا، آدھی باتیں غلط ہیں اور باقی اتنی آسان نہیں جتنی لوگ بتاتے ہیں. فریحہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں تھکن محسوس کی، جیسے وہ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے بوجھ سے لڑ رہا ہو. ارمغان نے لائٹ مدھم کر دی. کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا. فریحہ نے ہاتھ مضبوطی سے جوڑ لیے. وہ سوچتی رہی شاید وہ ہاتھ پکڑے یا قریب آئے، مگر ارمغان بیڈ کی دوسری طرف گیا، کمبل اٹھایا اور صوفے پر رکھ دیا. فریحہ چونکی. آپ صوفے پر سوئیں گے؟ ارمغان نے بغیر دیکھے کہا. ہاں. پھر ایک اور کمبل فریحہ کی طرف بڑھایا اور کہا، جو ڈر تمہاری آنکھوں میں ہے اس کے ساتھ میں قریب نہیں آ سکتا. فریحہ کے اندر رسی کھل گئی، کچھ بوجھ، کچھ لرزہ، کچھ گھبراہٹ. تھوڑی دیر کو ٹھہر گئی. ارمغان نے دھیمی آواز میں کہا، میرا لمس تم پر حلال تو ہے مگر ضروری نہیں. جب تک تم یہ ڈر خود چھوڑ نہ دو میں قریب نہیں آؤں گا. فریحہ نے حیرت اور الجھن کے ساتھ دیکھا. وہ آدمی جس کے قصے ظالم اور شدت کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے اب اس کے سامنے موجود تھا اور سب خوفناک توقعات غلط ثابت کر رہا تھا. کچھ لمحے خاموشی کے بعد ارمغان نے کہا، سو جاؤ فریحہ، اب یہ تمہارا گھر ہے اور میں وقت کے ساتھ خود کو واضح کر دوں گا. فریحہ نے آہستہ سے کمبل اوڑھا. ارمغان صوفے پر لیٹ گیا. رات خاموش تھی مگر فریحہ کے دل میں ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا. کیا یہ شخص واقعی اتنا ظالم ہے جتنا دنیا کہتی ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں سمجھا؟ اور وہ رات جسے فریحہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی اس کی زندگی کی پہلی رات بن گئی، جس نے اسے پہلی بار الجھا دیا تھا مگر توڑا نہیں. دروازے کے بند ہونے کی آواز جیسے لمحہ بھر کے لیے فریحہ کے کمرے میں گونجی. وہ ڈبی اپنے ہاتھوں میں تھامے دیر تک الجھی نظریں اٹھائی بیٹھی رہی. اس کی گہری سانسیں رفتہ رفتہ نارمل ہو رہی تھی مگر دل ابھی بھی عجیب تیزی سے دھڑک رہا تھا. ڈر کے باعث نہیں، کچھ اور تھا جو لفظوں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی. کون سا حصہ سچ ہے اور کون سا جھوٹ؟ اس نے مدھم آواز میں خود سے کہا. یہ جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا جیسے ہر سمت میں لکیر کی طرح واضح ہو. وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی. یہ آدمی جس کے بارے میں سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کبھی سخت، کبھی خاموش، کبھی عجیب حد تک نرم. آخر ارمغان شاہ ہے کیا؟ نیند آنے میں بہت دیر لگی اور جب آئی تو بکھری ہوئی، ادھوری اور سوالوں سے بھری ہوئی. اگلی صبح جب وہ اٹھی تو آنکھوں میں پچھلی رات کا بوجھ اب بھی موجود تھا. وہ آہستہ آہستہ تیار ہو کر باہر نکلی. برآمدے میں چلتی ہوئی ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی مگر ماحول میں عجیب سی بے چینی تیر رہی تھی.
सीढ़ियां उतरते ही उसे महसूस हुआ कि आज हवेली के अमले में कुछ खास हलचल है। मुलाजिम दौड़ते फिरते हैं, कहीं से बर्तनों की तकरार सुनाई दे रही थी और कहीं से सरगोशियां। फरीहा ने एक मुलाजमा को रोक लिया। क्या हुआ है, सब इतने परेशान क्यों हैं? मुलाजमा हिचकिचाते हुए बोली, मालकन, वो आज सुबह से मालिक बहुत गुस्से में है, किसी से बात नहीं कर रहे। फरीहा ने गहरा सांस लिया, दिल बैठ गया। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, बस किसी मामले पर सख्त बरहमी है, सबको दूर रहने का कहा है। ये सुनते ही फरीहा का दिल बैठ गया। कल की नरम गुफ्तगू, कल रात का पुरसकून रवैया, शायद महज एक पहलू था। आज वो फिर से वही बन सकता था जिससे हर कोई डरता था। वो नाश्ता गैलरी के कोने में खड़ी हैरत और फिक्र के बीच खा रही थी कि पीछे से धीमी आवाज आई, बेगम साहिबा, मालिक ने बुलाया है। फरीहा के हाथ में पकड़ी चम्मच रुक गई। उसे लगा जैसे सीने में किसी ने पत्थर रख दिया हो। कहाँ? उसकी आवाज धीमी सी सुनाई दी। कुतुब खाने में, मुलाजिम बोला। कुतुब खाना? वो जगह जहां अरमगान तन्हा वक्त गुजारता था, जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। फरीहा ने दिल थाम कर कदम बढ़ाए। कुतुब खाने के दरवाजे आधे खुले थे। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरा हल्की ठंडी खामोशी में डूबा हुआ था। अरमगान बुक शेल्फ की तरफ पुश्त किए खड़ा था। वो आहिस्तगी से पलटा। चेहरे पर रात वाली नरम शबीह बिल्कुल गायब थी। आंखों में वही तपिश, वही सख्ती जिससे हर शख्स कांपता था। फरीहा के कदम रुक गए और वो नजरें झुका गई। अरमगान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, तुमने मुलाजमा से कुछ कहा? फरीहा चौंक कर सर उठाने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा। किस बारे में? अरमगान के कदम उसके करीब बढ़े। मेरे बारे में, मेरी आदत, मेरा रवैया, मेरा गुस्सा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, फरीहा ने घबरा कर कहा। अरमगान देर तक उसके चेहरे का जायजा लेता रहा, जैसे सच और झूठ में तमीज कर रहा हो। आखिरकार बोला, मैं जानता हूं तुमने नहीं कहा। फरीहा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तो फिर आपने ऐसे क्यों पूछा? अरमगान चंद कदम पीछे हटा, जैसे अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि हवेली में कुछ बातें चल रही हैं और उनमें तुम्हारा जिक्र है। फरीहा का खून एक लम्हे के लिए सर्द पड़ गया। मेरा? मैं जानता हूं, अरमगान ने उसे रोक दिया। तुमने कुछ नहीं किया, मगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मेरा नाम और तुम्हारा नाम दोनों ज़ेर बहस हैं। फरीहा की घबराहट बढ़ गई। किसने? अरमगान खामोश रहा, मगर खामोशी ही बता रही थी कि वो नाम फरीहा पहले से जानती है। जुबैदा। चच्ची का चेहरा फौरन जहन में आया, वही जो बाहर से नरम मगर अंदर से हमेशा दांत पीसती रही। अरमगान ने आहिस्तगी से बोला, मगर लहजा सख्त नहीं बल्कि गहरा और मध्यम था। मैंने सुबह एक बात सुनी कि मैंने तुम्हें पसंद इसलिए किया क्योंकि तुम सादा और मासूम हो, और ऐसी लड़कियों को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता हूं। फरीहा के गले में कुछ अटक गया। उसने हल्के से सर उठाया। अरमगान की आंखों में अजीब सी तकलीफ उभरती दिखाई दी। और ये बात सिर्फ तुम्हारी चच्ची ही कर सकती है। फरीहा के हाथ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, आप यकीन करें। मुझे यकीन है। अरमगान ने पहली बार उसके जुमले को पूरे एतमाद से काटा। तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, सब कुछ सच कहता है। ये अल्फाज फरीहा के लिए हैरत थे या तसल्ली, वो खुद भी समझ ना पाई। अरमगान ने आहिस्ता कुर्सी खींची और बैठ गया। उसका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था। मैं गुस्से में हूं, लेकिन तुम पर नहीं। तो फिर किस पर? फरीहा ने मध्यम आवाज में पूछा। उन सब पर जो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं। अरमगान की मुट्ठी बंद हो गई। तुम्हारी चची ने तुम्हें मेरे हवाले इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि मैं उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हूं। फरीहा के दिल में पहली बार खौफ के साथ हल्की हिफाजत की लहर महसूस हुई। मैं क्या करूं? वो बेख्तियार पूछ बैठी। अरमगान ने नजरें उसके चेहरे पर जमाई। कुछ नहीं। नरम मगर हुक्म वाला अंदाज था। तुम बस किसी बात में जल्दी फैसला ना करना।
اور جو بھی سنو اس پر یقین نہ کرنا سوائے اس کے جو میں خود کہوں۔ فریحہ کی پلکیں پھڑ پھڑائیں۔ ارمغان کا یہ تسلط عجیب بھی تھا اور محفوظ بھی۔ آہستگی سے کھڑا ہوا، اس کے قریب آیا مگر فاصلے کی حد پار نہ کی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا فریحہ، لیکن اگر کسی نے تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کی یا تمہیں میرے خلاف بھڑکانے کی، اس کی آواز مدھم مگر واضح تھی، تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ فریحہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس میں خوف نہیں تھا، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں ارمغان نے صرف اتنا کہا، آج دوپہر کو تم میرے ساتھ کہیں چل رہی ہو، تیار رہنا۔ کہاں؟ فریحہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پلٹ گیا، دروازے کی طرف جاتے ہوئے صرف ایک جملہ چھوڑ گیا، ایک ایسی جگہ جہاں سے شاید تم مجھے کچھ بہتر سمجھ سکو۔ دروازہ بند ہوا۔ فریحہ کی بے چینی، خوف اور تجسس تینوں اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ اسی وقت اوپر کی گیلری میں کھڑی زبیدہ سب کچھ سن نہیں سکی تھی، مگر اتنا ضرور دیکھ چکی تھی کہ ارمغان فریحہ کے قریب کھڑا تھا اور اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو دوسروں کے لیے ہوتی تھی۔ زبیدہ کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ نہیں، یہ نہیں چلنے دوں گی۔ یہ لڑکی اگر اس کے دل تک پہنچ گئی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، آج یا بہت جلد۔ نیچے باغ میں فوارے کے پاس کھڑی فریحہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے اس کے دل میں کئی دروازے کھول دیے تھے۔ ارمغان کے بارے میں وہ اب الجھی ہوئی نہیں تھی، ڈر بھی نہیں رہی تھی، مگر مکمل پرسکون بھی نہیں۔ ایک نئی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ یہ آدمی آخر کس روپ میں سامنے آئے گا؟ محافظ یا وہی عامر جس سے سب ڈرتے ہیں؟ وقت ہی جواب دے گا، اور وہ وقت اب بہت قریب تھا۔ فریحہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارمغان کو دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا جیسے رات کی تمام تلخیوں اور خاموشیوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، نہ وہ تیزی جس سے فریحہ لرز جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کی شخصیت کا روب ایسا تھا جو کمرے کی خاموش ہوا میں صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے آئیں، وہ مختصر سا کہہ کر باہر چلا گیا۔ فریحہ نے آہستہ سانس لیا۔ یہ پہلی صبح تھی اس کے گھر کی، اس حویلی کی جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا حصہ بنے گی۔ اس نے جلدی سے چادر ٹھیک کی، دوپٹہ سنبھالا اور آئینے میں اپنی دھڑکی ہوئی حالت کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں ہلکی سوجن تھی، مگر نظر میں سنجیدگی بھی در آئی تھی۔ شاید رات والے خوف نے اسے اندر سے تھوڑا مضبوط کر دیا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے باہر نکلی۔ ہدایت یافتہ راستہ نہیں جانتی تھی، مگر پھر بھی اندازے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہو۔ نیچے پہنچتے ہی خادماؤں کی نظریں اس پر ٹک گئیں، جیسے وہ حقیقت میں اس گھر کی نئی مالکن کو دیکھ رہی ہوں۔ ان میں حیرت بھی تھی، تجسس بھی، اور کچھ دبی آوازوں میں سرگوشیاں بھی۔ فریحہ کی رفتار سست ہو گئی، مگر وہ چلتی رہی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی ارمغان شاہ ایک بڑے شیشم کی میز کے سرے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اخباری صفحات کھلے ہوئے تھے، مگر نظروں کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ ارد گرد کی ہر آہٹ محسوس کر رہا ہے۔ فریحہ نے ڈر کے مارے دوپٹہ تھوڑا اور سنبھالا۔ ادھر آؤ، ارمغان کی آواز آئی، مگر کتابی نہیں بلکہ صاف اور حکم دینے والی۔ وہ آہستہ آگے آئی اور میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی۔ خادماؤں نے فوراً میز پر ناشتہ رکھا، پراٹھے، انڈے، چائے، شہد، سب کچھ بے حد اہتمام سے۔ کھاؤ، ارمغان نے اخبار بند کیے بغیر کہا۔ فریحہ نے آہستہ سے ہاتھ گھبرا کر تھامے۔ وہ نوالا بنانے لگی، مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ ارمغان نے ایک لمحے کے لیے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظر جیسے ساری میز سے گزر کر فریحہ کی انگلیوں پر رک گئی۔ تمہارے ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں؟ اس کی آواز پرسکون مگر گہری تھی۔ میں بس نئی جگہ ہے، عادت نہیں ہوئی ابھی۔ عادت ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ یقین دلانے والا نہیں بلکہ حقیقت کی اطلاع دینے والا تھا۔ فریحہ نے خاموشی سے نوالا لیا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان مکمل سناٹا رہا، پھر اچانک ارمغان نے اپنی کرسی پیچھے کی۔ فریحہ گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی۔
ارمغان نے پہلی بار بغیر سختی کے اس کی طرف دیکھا۔ آج تمہیں گھر کے چند حصے دکھاؤں گا۔ یہ حویلی بڑی ہے اور اس گھر کے لوگ رسم و رواج کے پابند ہیں۔ انہیں تم سے کچھ توقعات ہوں گی۔ فریحہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کس قسم کی توقعات؟ وقار کی، وہ سیدھا بولا۔ میرا گھر، میری عزت، سب سے لوگ تمہیں جوڑ کر دیکھیں گے۔ تمہارا ہر قدم، ہر لفظ، ہر انداز میرے نام سے وابستہ ہوگا۔ فریحہ کی سانس رک گئی۔ یہ ذمہ داری اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ارمغان نے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا۔ تم نے کوشش نہیں کرنی، تم نے سیکھنا ہے، اور سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ میں وقت دینے کو تیار ہوں، بس تم جھوٹا رویہ نہ اپنانا۔ فریحہ کے دل میں عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ شخص جو سب کی نظروں میں سخت، ظالم اور بے پرواہ تھا، وہ اس کے سامنے بے رحم نہیں تھا، سخت تھا مگر ظالم نہیں۔ ارمغان نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں۔ فریحہ اس کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگی۔ حویلی کے بڑے دروازے، اونچی چھتیں، پرانے طرز کی اینٹوں کی خوشبو اور راہداریوں میں پڑی لکڑی کی نقاشی، سب کچھ نیا تھا۔ یہ سب کچھ اسے خوفزدہ بھی کر رہا تھا اور حیران بھی۔ وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے رک۔ یہ میرا دفتر ہے، یہاں بغیر اجازت مت آنا۔ فریحہ نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر وہ سامنے باغیچے کی طرف بڑھا۔ یہ حصہ عام نہیں، یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو میرے قریب ہیں یا جنہیں میں قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ فریحہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی۔ اور میں؟ ارمغان کے قدم رکے۔ اس نے فریحہ کی طرف دیکھا، گہری، خاموش اور سوچتی ہوئی نظر سے۔ ابھی تم اس حصے میں نئے ہو، لیکن شاید وقت کے ساتھ یہاں آنے کی وجہ تم خود بن جاؤ۔ فریحہ کے دل میں عجیب سی نمی اتر گئی۔ کیا وہ واقعی ایسا کہہ رہا تھا؟ ایسا جیسا شخص جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، اس نے یہ بات کہی۔ ارمغان نے آگے چلتے ہوئے کہا، آج دوپہر کو چند لوگ آئیں گے۔ وہ میرے بہت پرانے واقف ہیں، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ فریحہ نے بے ساختہ پوچھا، اگر میں کچھ غلط کہہ دوں؟ ارمغان رکا، پلٹا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں خود درست کر لوں گا، تم بس ڈر کر خاموش نہ رہنا۔ ڈرنے سے کمزور لگتی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم کمزور دکھو۔ یہ جملہ رسے فریحہ کے اندر تک اتر گیا۔ اس نے سر آہستہ سے جھکا دیا۔ ارمغان نے پہلی بار نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، تم اب اس گھر کا حصہ ہو اور میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ یہ سنبھالنے والی بات تھی، ایک نرم لہر کے طور پر اس کے دل میں اتری۔ فریحہ نے خود کو پہلی بار محفوظ محسوس کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کی دنیا میں قدم رکھنے کا مطلب ہے بے شمار آزمائشیں۔ لیکن آج یہ پہلی صبح تھی جس میں اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ رشتہ صرف خوف سے نہیں بلکہ کچھ اور سے بھی آگے بڑھے گا۔ دوپہر سے پہلے دل میں ایک انجانا بوجھ بیٹھنے لگا۔ ارمغان نے کہا تھا کچھ لوگ آئیں گے، اور اس ایک جملے نے فریحہ کے قدموں کو بھاری کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر کچھ دیر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ کپڑے درست کرنے لگی۔ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اب بھی تھی، مگر خوف سے زیادہ ذمہ داری کی وجہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اسے پہلی بار ارمغان شاہ کے خاندان، اس کے دوستوں اور شاید ان لوگوں کے سامنے آنا ہوگا جن کے لیے ارمغان صرف نام نہیں بلکہ ایک مقام تھا۔ دوپٹہ سنبھال کر آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنا آپ ہی اجنبی لگا۔ دل میں سوال گونجا، کیا میں اس گھر، اس ماحول، اس شخص کے ساتھ کبھی حقیقت میں گھل پاؤں گی؟ دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ بی بی، ارمغان صاحب نے کہا ہے آپ تیار رہیں، مہمان کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ یہ گھر کی سب سے سینئر خادمہ تھی۔ اس کے لہجے میں احتیاط تھی مگر برتری نہیں۔ فریحہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ دوپہر کے قریب پورا گھر جیسے بیدار ہو گیا۔ ڈرائنگ روم کے پردے ہٹائے گئے، خوشبودار موم بتیوں کی مہک پھیل گئی۔ فریحہ دور راہداری میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ لوگ کتنے منظم انداز میں سب کچھ تیار کر رہے تھے۔ ان سب کے بیچ صرف ایک شخص کی غیر موجودگی نمایاں تھی، ارمغان شاہ، اوپر اپنے دفتر میں خاموش،
سنجیدہ اور سوچ میں ڈوبا ہوا۔ فریحہ کو گئے دن اس کے الفاظ یاد آئے، تمہارے ہر انداز سے مجھے پہچانا جائے گا۔ یہ سوچ ہی فریحہ کے دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ 2 بجے کے قریب 2 بڑی گاڑیاں حویلی کے سامنے آئیں۔ دروازے بند ہوتے ہی باہر کے صحن میں ہلکی سی ہلچل مچ گئی۔ فریحہ نے ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے لیا۔ وہ لوگ آ گئے؟ خادمہ نے سر ہلایا۔ جی بی بی، ارمغان صاحب نے کہا ہے آپ ابھی باہر نہ جائیں، پہلے وہ خود ملیں گے، آپ کو بعد میں بلایا جائے گا۔ فریحہ کے دل میں عجیب سا سکون آ گیا۔ کم از کم شروع میں اسے اکیلے نہیں جانا پڑے گا۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، مگر دروازے کے باہر سے آتی آوازیں اس کی بے چینی بڑھا رہی تھی۔ ارمغان کب سے انتظار تھا، آخر تو شادی کر ہی لی، ہمیں تو لگا تھا تم کبھی کسی کے آگے جھکنے والے نہیں، بہت دن بعد آئے ہو یار، اور بنا اطلاع شادی کر لی۔ ہنسی کی آوازیں، شوخی بھری تمسخرانہ باتیں، مگر ان کے درمیان ارمغان کی آواز نمایاں تھی، کم، ٹھہری ہوئی مگر روبدار۔ فریحہ کے پیٹ میں ایک گہری گرا سی پڑ گئی۔ کیا وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھیں گے؟ کیا وہ اسے قبول کریں گے یا صرف تجسس ہی ہوگا؟ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، خادمہ اندر آئی۔ بی بی، ارمغان صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ فریحہ کا دل دھڑک کر حلق میں آ گیا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، سانس گہری لی اور قدم باہر بڑھا دیے۔ وہ راہداری سے گزرتی سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو دیکھا ارمغان نیچے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ جیسے اس لمحے فریحہ پر جمی۔ اس نے سرسری نظر نہیں ڈالی، غور سے دیکھا جیسے وہ اس کے خوف کو پڑھ رہا ہو۔ نیچے آؤ۔ اس کی آواز نرم نہیں تھی مگر پچھلی رات والی سختی بھی نہیں۔ فریحہ نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ ہر قدم کے ساتھ نیچے بیٹھے مہمانوں کی آوازیں واضح ہونے لگی۔ جب وہ فرش تک آئی تو ارمغان نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا، یاد رکھو تم میرا انتخاب ہو، کسی کے سوال سے گھبرانا نہیں۔ یہ الفاظ اس کے قدموں میں تھوڑی ہمت بھر گئے۔ فریحہ نے آہستہ سر ہلایا۔ ارمغان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ کمرے میں تقریباً 5 لوگ بیٹھے تھے، 2 خواتین، 3 مرد، سبھی شان و شوکت سے بھرپور، مہنگے کپڑے، مضبوط شخصیتیں، جیسے یہ لوگ ہمیشہ بڑے گھروں اور بااثر خاندان میں اٹھتے بیٹھتے ہوں۔ جیسے ہی فریحہ اندر داخل ہوئی، ان سب کی نظریں ایک دم اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کمرے میں موجود خاموشی اچانک اور گہری ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے فریحہ کو لگا کہ اس کے قدم رک جائیں گے، مگر پھر اسے اپنے بازو کے قریب ارمغان کا وجود محسوس ہوا، محافظ کی طرح نہیں بلکہ اس شخص کی طرح جو چاہتا تھا کہ وہ مضبوط دکھے۔ پہلی آواز ایک خاتون کی آئی جو شاید ارمغان کی خالہ تھی۔ یہ ہے ہماری بہو؟ ارمغان نے فریحہ کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ ہاں۔ خاتون نے اسے گھور کر دیکھا جیسے اس کی شخصیت، اس کی بناوٹ، اس کی تمیز سب ایک لمحے میں تول رہی ہوں۔ بہت کم عمر لگتی ہے۔ فریحہ کا دل دھڑکا مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ عمر کا تعلق رشتے کی مضبوطی سے نہیں ہوتا۔ یہ جواب فریحہ نے نہیں بلکہ ارمغان نے دیا۔ خاتون چند لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ دوسرا شخص، ارمغان کا قریبی دوست، مسکراتے ہوئے بولا، بھابھی اگر ہم سے مل کر ڈر گئیں تو سمجھیں قصور ہمارا نہیں، ہمارا نام ہی ایسا ہے کہ لوگ سن کر سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی ہوئی مگر فریحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ ہی دی۔ ارمغان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ اشارہ اسے پسند آیا ہو۔ بیٹھو فریحہ، وہ آہستہ سے بولا تو وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ اب بھی تھوڑے کانپ رہے تھے مگر آواز نہیں۔ خاتون نے دوبارہ پوچھا، تو فریحہ ہمارے گھر کے طور طریقے سمجھو گی؟ یہاں بہت ذمہ داریاں ہیں۔ فریحہ نے دھیرے سے کہا، جو ذمہ داری دی جائے گی میں پوری کرنے کی کوشش نہیں، پورا حق ادا کروں گی۔ یہ جواب وہاں بیٹھے سب لوگوں کو حیران کر گیا، اور پہلی بار ارمغان کی نظر میں ایک باریک سا فخر جھلکا۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ پہلی بار فریحہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ چائے سرو ہونے لگی، باتیں چلنے لگیں، فضا نرم ہونے لگی۔
کچھ لمحوں بعد جب سب لوگ مصروف گفتگو تھے، ارمغان دھیرے سے اس کی طرف جھکا اور آہستہ بولا، تم نے اچھا کیا۔ میں نے سوچا تھا تم گھبرا جاؤ گی، مگر تم نے خود پر قابو رکھا۔ فریحہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں ٹھیک لگ رہی تھی؟ ارمغان نے بغیر مسکراہٹ کے مگر پوری سنجیدگی سے جواب دیا، تم نے میرا سر جھکنے نہیں دیا، یہی کافی ہے۔ یہ جملہ سخت مگر نرم، دوری مگر حفاظت، ترتیب مگر احساس، اس کے دل میں ایک نئی مضبوطی بن کر اترا۔ آج فریحہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں قدم رکھنا شاید اتنا ناممکن نہیں تھا جتنا اسے لگتا تھا، اور شاید ارمغان شاہ اتنا بے رحم نہیں تھا جتنا دنیا اسے سمجھتی تھی۔ اس کے اندر کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ارمغان کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی، مگر آنکھوں میں وہی ضد سجی ہوئی تھی جو ہمیشہ فریحہ کو ہراساں کرتی تھی۔ مگر آج فرق تھا، فریحہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کی بات نے ارمغان کے اندر کہیں دبے اس حصے کو جھنجھوڑا تھا جسے وہ برسوں سے سلا کر رکھے بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا ہلکا سا بوجھ لٹک رہا تھا۔ باہر کھڑکی کے پاس سے ہو کر گزرتی ہوا پردوں کو جنبش دے رہی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کے سامنے گویا بے آواز کھڑے تھے۔ فریحہ نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی، اگر آپ چاہیں تو جا سکتی ہوں۔ آواز میں لرزش اب بھی تھی، مگر لفظوں میں پہلی بار ایک نرمی کے ساتھ استحقاق بھی شامل تھا۔ ارمغان کی نظر اس کے چہرے پر رک گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے اس کے سامنے کانپتی تھی، جو ہر لفظ پر ہر خوف سے پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور آج وہ ڈرتی ہوئی بھی اپنے مقام کا اعلان کر رہی تھی۔ ارمغان نے گہری سانس لی، ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں، تم جاؤ نہیں۔ الفاظ سخت نہیں، مگر لہجہ عجیب طرح کا بھاری ہو گیا تھا۔ فریحہ حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ تم یہاں بیٹھو۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ حکم ہے یا التجا۔ فریحہ خاموشی سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، مگر دل میں ایک نامعلوم سا اطمینان اگ رہا تھا۔ شاید پہلی بار اس نے خود کو بالکل اکیلا نہیں محسوس کیا۔ ارمغان نے دروازہ زور سے بند کیا، جیسے باہر کی دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے آیا، میز پر رکھی شرٹ اٹھائی اور کرسی پر پھینک دی، پھر فریحہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی بھاری آواز پہلی بار توقع سے نرم تھی۔ فریحہ نے نظریں جھکا لی۔ تو پھر مجھے خوف دلانے والی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ ارمغان نے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ مٹھی کی شکل میں بند ہو گئے تھے، جیسے وہ خود سے ہی لڑ رہا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کروں گا، لیکن تم… وہ رکا، نظر اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ تم مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیتی ہو۔ فریحہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں؟ ہاں تم۔ اس نے ایک قدم اور بڑھا لیا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری خاموشیاں، مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے جب تم ڈرتی ہو۔ فریحہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی شخص تھا جو چند دن پہلے اس کی سانسوں تک پر حکم چلاتا تھا۔ وہ شام شاید دونوں کی زندگی بدلنے کے لیے آئی تھی۔ ارمغان پہلی بار نرم ہوا تھا اور فریحہ پہلی بار بولی تھی۔ جب رات گہری ہوئی تو فریحہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر پیچھے سے ارمغان کی آواز آئی، فریحہ۔ وہ مڑی۔ ارمغان کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی، صرف تھکن اور ایک عجیب سی نرمی۔ اگر تم چاہو تو آج یہاں سو سکتی ہو، میں باہر چلا جاؤں گا۔ فریحہ کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ یہ وہ پیشکش تھی جس نے اس کے سارے خوف کی جڑ کاٹ دی۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے، میں یہاں سو جاؤں گی۔ ارمغان نے ہلکی سی حیرت کے ساتھ سر جھکا دیا اور آہستہ سے کمرہ چھوڑ دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے اس کے دل پر سکون بن کر گری۔ صبح ہوئی۔ فریحہ کی آنکھ کھلی تو لان میں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ ارمغان دروازے کے پاس کھڑا تھا، دائیں ہاتھ میں چائے کا کپ اور بائیں ہاتھ میں اخبار، لیکن فریحہ کو دیکھتے ہی اس نے اخبار نیچے رکھ دیا۔ کیسی نیند آئی؟
فریحہ نے اوپر دیکھ کر چھوٹا سا جواب دیا۔ ٹھیک، ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں، وہ رکی، اتنا نہیں جتنا پہلے لگتا تھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی، مگر فریحہ نے محسوس کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ارمغان کی سختی رفتہ رفتہ نرم ہوئی اور فریحہ کے قدم مضبوط۔ اب وہ ہر بات پر گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے وجود کو منوانے لگی اور ارمغان اسے پہلی بار ایک انسان کے طور پر دیکھنے لگا تھا، کسی چیز کی طرح نہیں۔ ایک رات وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، ہوا ہلکی سرد تھی اور فریحہ کے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ ارمغان نے بغیر سوچے ہاتھ بڑھا کر ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے کر دی۔ فریحہ ٹھٹک گئی۔ آپ؟ ارمغان نے ہاتھ واپس کھینچ لیا جیسے غلطی سے چھو لیا ہو۔ معذرت، کوئی بات نہیں۔ فریحہ نے دل میں ہلکی سی دھڑکن محسوس کی اور وہ لمحہ ان کے لیے خاموش غربت بن گیا۔ چند دن بعد زینب بیگم اور چچی حویلی آئیں۔ چچی کا رنگ اڑا ہوا تھا کیونکہ اب وہی فریحہ تھی جسے وہ ترس کھا کر ملتی تھی اور جس سے کام کرواتی تھی۔ آج وہی لڑکی باوقار، پرسکون اور حویلی کی مالکن کے طور پر سامنے کھڑی تھی۔ چچی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیسی ہو فریحہ بیٹی؟ فریحہ نے اعتماد سے جواب دیا، الحمدللہ، بہت بہتر۔ ارمغان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار فریحہ میں وہ شان دیکھی جو شاید پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ رات کو فریحہ نے لان میں روشنیوں کے درمیان بیٹھے ارمغان کو دیکھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ ارمغان صاحب؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں؟ آپ فکر مند لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ ارمغان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، فریحہ، میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں کیسا آدمی تھا، اور شاید تمہیں پتا بھی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ تم ڈرتی تھی، میں پھر بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا طاقت یہی ہے۔ فریحہ خاموش رہی، لیکن تم نے مجھے بدل دیا، ڈرا کر نہیں، چپ رہ کر نہیں، بلکہ مجھے میرے اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ آہستہ آہستہ وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آ گیا۔ فریحہ، اگر تم چاہو تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں وہ خوشیاں لاؤں جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بطور شوہر، بطور… وہ رک گیا تھا۔ فریحہ نے نظریں نرم کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بس وہ رہیں جو آج ہیں۔ مجھے وہ ارمغان پسند نہیں تھا، لیکن آج والا ارمغان، شاید مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ ارمغان کے چہرے پر پہلی بار مکمل بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ مہینے گزرے، دونوں کے درمیان فاصلے خود بخود کم ہوتے گئے۔ فریحہ کھل کر بولنے لگی، ہنسنے لگی، اپنی پسند ناپسند بتانے لگی۔ ارمغان اس کی باتیں سنتا پوری توجہ سے۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا، اور فریحہ اب اس گھر کی دھڑکن بن گئی تھی۔ ایک شام ارمغان نے اسے چھت پر بلایا۔ دھوپ ڈھل رہی تھی، آسمان نارنجی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ فریحہ نے حیرانی سے پوچھا، آپ نے بلایا؟ ارمغان نے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ پکڑا تھا۔ ہاں، وہ آہستہ سے اس کے پاس لایا۔ یہ تمہارے لیے۔ فریحہ نے ڈبہ کھولا، وہی انگوٹھی جو پہلی رات وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ارمغان نے نرمی سے کہا، اس رات تم نے ڈر کر کہا تھا کہ انگوٹھی گر گئی تھی، تب میں نے تمہاری حالت نہیں دیکھی تھی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ یہ انگوٹھی تمہیں خوف نہیں، اعتماد دے۔ فریحہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ارمغان، اس نے پہلی بار اس کا نام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لیا۔ ارمغان نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ فریحہ شاہ، میری زندگی میں رہو، اپنی مرضی سے۔ فریحہ نے مسکرا کر آنسو صاف کیے۔ میں رہوں گی، اپنی خوشی سے، کیونکہ اب آپ وہ شخص نہیں رہے جس سے میں ڈرتی تھی۔ اب آپ وہ ہیں جن کے ساتھ میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ ارمغان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں ڈری ہوئی فریحہ کھو گئی اور ایک نئی، مضبوط، دلیر فریحہ جنم لے چکی تھی۔ اسی لمس میں ایک سخت دل ارمغان پگھل گیا اور ایک نئے شخص کی شکل اختیار کر گیا تھا۔
یہی ان دونوں کی محبت کی ابتدا تھی، جو خوف سے شروع ہوئی اور اعتماد پر بڑھ کر ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔